بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 21 اپریل سن 2019 ہے۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد۔ تالیف آیت اللہ سید علی خامنئی، ترجمہ سید ولی الحسن رضوی صاحب، نظر ثانی سید سعید حیدر زیدی صاحب، ناشر ہیں اس کتاب کے دارالثقلین۔ کتاب کے کل صفحات ہیں 63۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں 0346 2767 655 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com www.kashanebasirat.com۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ فہرست عرض ناشر، پیج نمبر 7، ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد، پیج نمبر 9، وہ سیاسی ہدف اور مقصد کیا ہے، پیج نمبر 12، ائمہ کی سیاسی تحریک کی کلی تصویر، پیج نمبر 16، پہلا دور، پیج نمبر 17، واقع حرہ، پیج نمبر 19، فکری انحطاط، پیج نمبر 20، سیاسی بدعنوانیہ، پیج نمبر 23، ان حالات میں سید سجاد علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، پیج نمبر 25، باصلاحیت افراد کی تیاری پر توجہ، پیج نمبر 29، امام محمد باقر علیہ السلام کا عہد، پیج نمبر 31، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، پیج نمبر 39، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عہد، پیج نمبر 45، امام علی رضا علیہ السلام کا دور، پیج نمبر 48، ائمہ کی سیاسی جدوجہد کا مظاہرہ و آثار، پیج نمبر 49، امام کی حکمت عملی، پیج نمبر 55، ائمہ کے طریقہ کار کے سلسلے میں ان کے اصحاب کا نقطہ نظر، پیج نمبر 58۔ عرض ناشر، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دین کی ترویج، تبلیغ، تشریح اور حفاظت، نیز امت اسلامیہ کو گمراہی اور انحراف سے بچاتے ہوئے اخروی کامرانی و کمال کے مقصد کی سمت اس کی رہنمائی کی ذمہ داری بھی ائمہ کے کاندھوں پر عائد ہوئی۔ ظاہر ہے یہ فریضہ صرف علمی اور فکری مسائل کی مشاغافیوں میں مصروف رہ کے وعظ و ارشاد کی محافل منعقد کر کے دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت اور ریاضت میں خود کو مشغول رکھ کر واضح الفاظ میں عرض کر دیں کہ اجتماعی امور اور سیاست عصر سے لا تعلق رہ کر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک طرف تو سیاست لوگوں کے عقائد و افکار، اعمال و کردار پر بہر طور اثر انداز ہوتی ہے اور یہی عوامل انسان اور سماج کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں،
اور دوسری طرف سیاست اور امور ملت کی باغدوڑ ہاتھ میں لیے بغیر اسلامی قوانین کا مکمل طور پر نفاذ اور اجرا ناممکن ہے۔ اسی بنا پر ائمہ معصومین کبھی بھی امت کے اجتماعی امور اور سیاسی معاملات سے بے توجہ نہ رہے اور اس سلسلے میں حتی الامکان فعال کردار ادا کیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ حضرات ہمیشہ حکام وقت کی آنکھوں کا کانٹا رہے۔ ائمہ کی حیات کا یہ پہلو مختلف اسباب کی بنا پر عمومی طور پر پوشیدہ رہا، جس کی وجہ سے دیگر نقصانات کے ساتھ ساتھ یہ نقصان بھی ہوا کہ غلبہ اسلام کی جدوجہد کرنے والی تحریکیں اس عمل میں سرگرم عمل تھیں، وہ ائمہ کی اس مثالی روش سے استفادہ نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے ائمہ کا تحریکی اسلوب ان کے سامنے آیا ہی نہیں، جسے وہ اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ مزید برآں ائمہ کی اس جدوجہد اور اس کے مقصد و ہدف سے بے خبر رہنے کے نتیجے میں ائمہ کے بعد کے دور کے شیعہ خود کو ائمہ کی تحریک کا حصہ نہ بنا سکے، اور ان کے سامنے ائمہ سے وابستگی کے اظہار کا واحد طریقہ ان کے فضائل و مناقب کا بیان اور ان عظیم ہستیوں سے نسبت پر تفاخر رہ گیا۔ زیر نظر مقالہ ایران میں منعقدہ امام رضا سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر رہبر انقلابی اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی کے افتتاحی خطاب سے ماخوذ ہے۔ البتہ اس محققانہ بحث کی اہمیت کے پیش نظر موصوف نے طباعت سے قبل نظر ثانی کے دوران حسب ضرورت اس میں اضافہ اور تشریح فرما دی ہے۔ اس مقالے میں گو کہ ائمہ کی سیاسی جدوجہد اور اس کے اسلوب و انداز کا نہایت اجمال کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے، اس کے باوجود نہایت فکر انگیز نکات پر مشتمل ہے۔ بالخصوص مقالے کے آخری میں جن قابل بحث نکات کو پیش کیا گیا وہ یقیناً افکار کو جھنجھوڑنے والے اور اس موضوع پر تحقیق و جستجو پر آمادہ کرنے والے ہیں۔ امید ہے قارئین کرام مستفید ہوں گے اور ہماری مطبوعات کے معیار کی بلندی کے لیے اپنے گراں قدر مشوروں سے دریغ نہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ائمہ اور سیاسی جدوجہد۔ خدا کا ہزار شکر کہ اس عظیم اجتماع میں میری ایک درینہ آرزو پوری ہو رہی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی مظلومیت ان بزرگان اسلام کی زندگیوں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود ان حضرات کی سیرت کا ایک اہم ترین بلکہ اصلی ترین رخ لوگوں کی عدم توجہی کا شکار ہے، جس نے ائمہ کی مظلومیت کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ یقیناً گزشتہ صدیوں میں ائمہ کے بارے میں بڑی ہی بے مثال اور قیمتی کتابیں اور مقالے لکھے گئے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے ان پاک اور بزرگ ہستیوں کی زندگیوں سے متعلق تمام روایات مختلف مجموعوں کی شکل میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جمع کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ائمہ کی سیاسی جدوجہد کے نقوش جو ان بزرگوں کی تقریباً 250 سال کی ظاہری زندگی کے اہم ترین اور ممتاز ترین پہلو ہیں، ان بے شمار احادیث اور روایات کے انبار اور ائمہ کی حیات کے علمی اور معنوی پہلوؤں کو اجاگر کرنے والی سوانح حیات میں تقریباً گم سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ائمہ کی زندگی میں سیاسی جدوجہد کا عنصر۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں درس حیات اور اسوہ عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم صرف ایک شاندار اور قابل فخر یادگار کے عنوان سے اس کا مطالعہ کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان عظیم ہستیوں کی سیاسی روش اور ان کے سیاسی انداز کار پر بھی توجہ دیں۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے، مجھے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے اس رخ نے خاص طور پر متاثر کیا ہے، اور میں اس حقیقت کے اظہار میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا
کہ میرے ذہن میں یہ خیال 1971 کے سخت ترین امتحان و اعلام کے ایام میں پیدا ہوا، اگرچہ اس سے قبل بھی اعلی کلمہ توحید اور حکومت الہی کے قیام کے سلسلے میں ائمہ کا مجاہدانہ کردار اور ان کی قربانیاں اور فداکاریاں میرے پیش نظر تھیں۔ پھر بھی وہ نقطہ جو اس دور میں اچانک میرے ذہن میں نمودار ہوا وہ یہ تھا کہ ان بزرگواروں کی زندگی اس ظاہری فرق کے باوجود، جس کو دیکھ کر بعض لوگوں نے ان کے کردار میں تصاعد کا گمان کیا ہے، دراصل مجموعی طور پر ایک مسلسل طولانی تحریک ہے جو سن 11 ہجری سے شروع ہو کر 250 سال تک مسلسل جاری رہی اور سن 260 ہجری میں ختم ہوئی، جو غیبت صغریٰ کے آغاز کا سال ہے۔ یہ تمام ہستیاں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، ایک ہی شخصیت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ ان سب کا راستہ اور مقصد ایک ہی ہے۔ پس امام حسن، امام حسین اور امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لینے اور پھر لا محالہ اس خطرناک غلط فہمی کا شکار ہو جانے کی بجائے کہ ان تینوں ائمہ کی زندگیوں کا بظاہر باہمی فرق ان میں ٹکراؤ اور تضاد کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ تمام ائمہ کی زندگیوں کو ملا کر ایک ایسے انسان کی زندگی فرض کریں جس نے 250 سال عمر پائی ہو اور جو 11 ہجری سے لے کر سن 2060 ہجری تک ایک ہی منزل کی سمت مسلسل گامزن رہا ہو۔ اس طرح اس عظیم اور معصوم زندگی کا ایک ایک عمل قابل فہم اور لائق توجہ ہو جائے گا۔ ہر وہ انسان جو عقل و حکمت سے مالا مال ہو جائے، وہ معصوم نہ بھی ہو، جب وہ اتنی طویل مدت کرے گا تو حتمی طور پر وقت اور حالات کی مناسبت سے حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ممکن ہے وہ کبھی تیز رفتاری کو ضروری سمجھے اور شاید کبھی سست روی میں مصلحت جانے، حتیٰ امکان ہے کبھی وہ کسی حکیمانہ تقاضے کے تحت پسپائی بھی اختیار کرے۔ ظاہر ہے وہ لوگ جو اس کے علم و حکمت اور ہدف و مقصد کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس کی پسپائی کو بھی پیش قدمی شمار کریں گے۔ اس نقطۂ نظر سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی، امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ اور ان کی زندگی امام حسین کی زندگی کے ساتھ اور آپ کی زندگی دیگر 8 ائمہ کی زندگیوں کے ساتھ سن 2060 ہجری تک ایک مسلسل تحریک کہی جا سکتی ہے۔ یہ وہ خیال تھا جس کی طرف سے میں اس سال متوجہ ہوا اور پھر اسی نقطۂ نظر کے ہمراہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ شروع کیا، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا میری اس فکر کو تائید حاصل ہوتی گئی۔ البتہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ایک نشست میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طاہرہ یعنی ائمہ معصومہ علیہ السلام کی پوری زندگی ایک خاص سیاسی موقف کے ہمراہ رہی ہے، بنا بری یہ اس قابل ہے کہ اس میں سیاسی موقف کو جداگانہ طور پر مستقل عنوان کی حیثیت سے زیر بحث لایا جائے، لہذا میں یہاں اس سلسلے میں مختصر طور پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں گزشتہ سال اپنے پیغام میں ائمہ طاہرین کی زندگی میں گرم جد و جہد کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، آج ذرا تفصیل سے اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ عرض کرنا ہے کہ سیاسی جد و جہد یا گرم سیاسی جد و جہد جسے ہم ائمہ کی جانب منسوب کر رہے ہیں، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ائمہ کی مجاہدانہ کوششیں محض ایسی علمی، اعتقادی اور کلامی نہ تھیں
جس طرح کی کلامی تحریکوں کی مثالیں اس دور کی تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، جسے معتزلہ و اشاعرہ وغیرہ کی تحریکیں، ائمہ کی علمی نشستیں، درسی حلقے، بیان حدیث و نقل معرف اسلامی اور احکام فقہی کی تشریح و توضیح وغیرہ فقط اس لیے نہ تھیں کہ علم فقہ یا علم کلام سے متعلق اپنے مکتب فکر کی حقانیت ثابت کر دی جائے، بلکہ ائمہ کے مقاصد اس سے کہیں بلند تھے۔ وہ اسی طرح یہ اس قسم کا مصلحانہ قیام بھی نہ تھا جیسا کہ جناب زید شہید اور ان کے بعد ان کے ورثہ یا بنی الحسن اور بعض آل جعفر نیز اسی قبیل کے دوسرے افراد کے ہاں ائمہ علیہ السلام کی حیات کے دوران نظر آتا ہے۔ حضرت ائمہ نے اس کام کا کوئی مبارزہ نہیں کیا، البتہ یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے، اگر ممکن ہوا تو بعد میں تفصیل پیش کروں گا، کہ ائمہ معصومین نے قیام کرنے والے ان تمام لوگوں کی بطور مطلق مخالفت بھی نہیں کی، اگرچہ بعض کی مخالفت بھی کی ہے، البتہ اس مخالفت کا سبب ان کا مصلحانہ قیام کرنا نہیں تھا، بلکہ کچھ اور دوسری وجوہات تھیں۔ بعض کی بھرپور تائید بھی کی ہے، بلکہ بعض میں پشت پناہی اور مدد کے ذریعے شرکت بھی کی ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ آل محمد میں سے کوئی قیام کرنے والا قیام کرے اور میں اس کے اہل و عیال کے اخراجات کا کفیل بنوں۔ اس کفالت اور ذمہ داری میں مالی امداد، آبرو کی حفاظت، مخفی جائے تحفظ مہیا کرنا یا اسی طرح کی دوسری مدد بھی شامل ہے۔ لیکن جہاں تک میری نظر جاتی ہے، ائمہ نے امام وقت کی حیثیت سے خود کبھی بنفس نفیس مصلحانہ قیام میں شرکت نہیں کی۔ چنانچہ ائمہ علیہ السلام کی گرم سیاسی جدوجہد سے مراد نہ تو وہ مذکورہ پہلی علمی مبارزے کی صورت ہے اور نہ ہی دوسری نوعیت کا مصلحانہ قیام، بلکہ اس سے مراد ایک سیاسی ہدف اور مقصد کے تحت جدوجہد ہے۔ وہ سیاسی ہدف اور مقصد کیا ہے؟ وہ سیاسی مقصد حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حکومت علوی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ سیاسی مقصد حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حکومت علوی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سن 260 ہجری تک ائمہ کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ اسلامی معاشرے میں ایک الہی حکومت قائم کریں، اور آپ حضرات کا یہی بنیادی مدعا تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خود اپنے ہی دور میں، یعنی ہر امام اپنے اپنے دور میں اسلامی حکومت قائم کر دینا چاہتا تھا۔ ممکن ہے یہ جدوجہد مستقبل قریب، مستقبل بعید، حتیٰ کہ بعض حالات میں آئندہ انتہائی نزدیکی زمانے میں حکومت اسلامی کے قیام سے متعلق رہی ہو۔ مثلا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں کی جانے والی کوشش آئندہ کم سے کم مدت میں اسلامی حکومت کے قیام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچہ جب مسیب ابن نجیبہ اور اسی طرح کے دوسرے افراد نے امام سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تو ان کے جواب میں امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، نہیں معلوم، شاید یہ تمہارا امتحان ہو
اور ایک وقت تک کا سامان۔ میری نظر میں سید سجاد کے دور میں یہ کوششیں مستقبل قریب کے لیے تھیں، جن کے لیے ثبوت و شواہد موجود ہیں جو آئندہ پیش کیے جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں اس بات کا بہت زیادہ احتمال ہے کہ نزدیک ترین مستقبل میں اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کی گئی۔ البتہ امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی جانے والی کوششوں کے سلسلے میں اس بات کا گمان ہے کہ یہ کوششیں مستقبل بعید کے لیے رہی ہوں۔ مختصر یہ کہ یہ حکومت کب قائم ہو، اس اعتبار سے ہر امام کی جد و جہد کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی تمام سرگرمیاں سوائے ان روحی اور معنوی امور کے جو ایک بندہ اپنے خدا سے قربت اور عرفانی مراحل کی تکمیل کے سلسلے میں انجام دیتا ہے، یعنی درس و تدریس، حدیث و علم کلام کی مشاغافیاں، مخالفین سے علمی و سیاسی مناظرے، مختلف گروہوں کی حمایت یا مخالفت وغیرہ، سب کچھ اسی مقصد کے لیے تھیں کہ ایک اسلامی حکومت قائم کی جا سکے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ البتہ اس موضوع پر لوگوں کے درمیان اختلاف نظر آ رہا ہے اور رہے گا، اور ہمیں بھی اس پر اصرار نہیں ہے کہ ہر شخص ہماری فکر اور رائے کو آنکھ بند کر کے قبول کر لے، بلکہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس پہلو پر پوری توجہ دی جائے اور غور و فکر کیا جائے، اور ائمہ کی زندگی پر اس زاویے سے تجدید نظر ضرور کی جائے۔ ادھر چند برسوں میں میری تحقیق و جستجو اس محور پر رہی ہے کہ چاہے مجموعی طور پر تمام ائمہ کے بارے میں اور خود انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ ان حضرات کے سلسلے میں اس موضوع کو قابل قبول دلائل سے ثابت کیا جائے۔ البتہ اس سلسلے میں بعض دلیلیں کلی نوعیت کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ امامت سلسلہ نبوت کی ہی ایک تکمیلی کڑی ہے، اور نبی کا از اول امام ہونا ثابت ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی نظر آتا ہے، اور رسول اللہ ہی امام تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و عدالت پر مبنی ایک الہی نظام قائم کرنے کے لیے ہی قیام فرمایا تھا، اور ایک عرصے تک اپنی انتھک جد و جہد کے بعد اس طرح کا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کی آپ تا حیات حفاظت بھی کرتے رہے۔ لہذا امام جو نبی کا جانشین ہے، وہ ایک ایسے نظام سے ہرگز غفلت نہیں برت سکتا۔ یہ ایک کلی استدلال ہے۔ البتہ اس ذیل میں بحث و گفتگو اور مختلف نکات پر غور و غوص کے ذریعے تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کے بعض دلائل خود ائمہ کے کلمات سے ماخوذ ہیں یا ان حضرات کے طرز حیات سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، جو اس نقطے کی جانب توجہ اور اس نقطے پر زیرکی کے ساتھ غور و فکر سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ اور دراصل حقیقت ایک خاص زمانے کے حالات و ظروف اس دور میں ائمہ کے موقف اور مقام کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں شاہ کے دور میں ہمارے لیے یہ کیفیت حاصل تھی۔ مثلا ایک انسان شخص تاریخ قید خانے میں پہنچ کر ہی سلام ہو ان پر جو گہرے زندانوں میں رکھے گئے اور قید خانوں میں ظلم کا شکار رہے، اور تاریخ زندانوں میں ان کے پائے مبارک زنجیر کے حلقے میں مجروح رہے۔ اقتباسات از زیارت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ جیسے جملے کا مفہوم اور علت
وجہ صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال اس پہلو پر ہم کسی قدر بحث کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنے افکار و خیالات اس عظیم الشان اجتماع کے روبرو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو حضرات دوسری صدی ہجری کی سیاسی تاریخ پر بھرپور نظر رکھتے ہیں اور جنہوں نے 100 ہجری سے کچھ قبل سے لے کر 132 ہجری جس میں بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا تک بنی عباس کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کی بھرپور سیاسی جدوجہد کو کسی حد تک بنی عباس کی اس وقت کی سیاسی زندگی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن جس نے بنی عباس کی زندگی، ان کی سیاسی جدوجہد اور ان کی دعوتوں کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا ہے، اس کے لیے یہ تشبیہ ہرگز قابل فہم اور رسا نہیں ہو سکتی۔ انہی کی طرح کے حالات ائمہ کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں، البتہ اس جوہری فرق کے ساتھ جو ائمہ کے مقصد اور بنی عباس کے مقصد، ائمہ کی روش اور بنی عباس کی روش، ائمہ کے کردار اور بنی عباس کے کردار کے درمیان پایا جاتا ہے۔ البتہ شکل اور طریقہ کار کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے بہت نزدیک نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر ہمیں یہ دونوں راہیں ایک دوسرے میں مخلوط نظر آتی ہیں۔ خود بنی عباس آل علی کے ساتھ اپنے طریقہ کار، تبلیغات اور نعرے اور دعوت کی یکسانیت اور قربت کی وجہ سے عراق و حجاز سے دور علاقوں میں ایسا ظاہر کرتے تھے کہ گویا وہ آل علی کی راہ پر ہی کاربند ہیں۔ حتیٰ مسودہ نے جب خراسان اور رے میں بنو عباس کی تحریک کی داغ بیل ڈالتے ہوئے سیاہ لباس زیب تن کیے تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ سیاہ لباس شہدائے کربلا اور زید و یحییٰ کے سوگ کی علامت ہے، اور بعض لوگ حتیٰ کہ ان کے کچھ سرکردہ لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ آل علی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتی ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، 3 بنیادی عناصر یعنی مقصد، روش اور کردار کے فرق کے ساتھ ائمہ کی زندگی میں سیاسی جدوجہد کا یہی مطلب ہے۔